ویلکم بیک. ہم موجود ہیں شبلی فراز صاحب کے گھر پر. نا سیاست میں آگے کیا ہے؟ فی الحال تو اب انفارمیشن منسٹری ہے ہی صحیح، لیکن مطمئن ہے جس طرح کی سیاست ملک کے اندر ہو رہی ہے؟ دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز، مل گئے تم تو کیا اور نہ جانے مانگے. تو یہ تو ایک مسلسل وہ ہے، رسپانسبلٹیز ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو گیو اٹ یور بیسٹ. خان صاحب چاہتے کیا ہے اپنے انفارمیشن منسٹر سے؟ تیسرا تو انہوں نے دیکھیں انفارمیشن منسٹر کا جو ایک رول ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ تو گورنمنٹ کی اور جو پرائم منسٹر کی ایکٹیویٹیز ہوں، ان کی جو پالیسیز ہوں، ان کی جو ویژن ہے اس کو پروجیکٹ کرنا. اب یہ ظاہر ہے کہ بڑا ہی ایک مشکل کام بھی ہے، چیلنجنگ بھی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی میڈیا میں بھی اتنے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے ہیں، جس میں کہ سوشل میڈیا ہے جو آپ کو سب سے ایکٹیو ترین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الیکٹرانک ہے، پرنٹ ہے. تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ساروں کو کوارڈینیٹ کرنا اور ایک ہی یکجا قسم کا ایک نیریٹو کو پش کرنا، یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی آپ اوورسی وہ بھی آپ دیکھتے ہیں یا میرا خیال تھا وہ علیحدہ کوئی دیکھتا ہے؟ نہیں، وہ ہے تو منسٹری کے انڈر ہی جو سوشل میڈیا کا جو ٹیم ہے، تو اس میں ظاہر ان کی اپنی ایک ہیرارکی ہے، لیکن اوبیسلی سنس دا منسٹر آف انفارمیشن از رسپانسبل. تو یہ پہلے پی ایم صاحب کو دکھاتے ہیں، وہ بھی پروف کرتے ہیں یا یوزلی وہ جنرلی جی دیکھیں پرائم منسٹر صاحب خود میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بہت چند لوگوں میں ہوں گے جو کہ میڈیا سیوی ہیں. وہ ان کو میڈیا کی پلس کا پتہ ہے، ان کو ملک کی پلس کا پتہ ہے ہینس. تو وہ اس میں بڑے ہی وہ ہیں آن ٹاپ آف تھنگز ہوتے ہیں. وہ ہم سے آگے ہیں. تو اس لیے ذرا یہ اور بھی چیلنجنگ ہو جاتا ہے، بیکاز نارملی پرائم منسٹرز جو ماضی میں رہے ہیں ان کی نہ دلچسپی تھی اور نہ ان کی وہ انٹرسٹ تھی. جی بالکل بیکاز اس پارٹی کو میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اور جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کو وہ کیا ہے، میں یہ لفظ استعمال تو نہیں کہوں گا، لیکن میں کہوں گا انہوں نے جتنا اس کے ایک وسیلے کے طور پہ استعمال کیا. آپ سے فراز کے فرزند ہونے کے تحت یہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں کہ اس دور میں جو سول لبرٹیز ہوں گی، بات کہنے کا جو رائٹ ہوگا یہ چھنے گا نہیں. یہ پرسیپشن جو ہے کہ بھائی پابندیاں ہیں، تو بطور دیکھیں مجھے تو ظاہر ہے کہ مجھے یہ this was the last thing I want to be associated with me. Especially when you're information minister. Exactly. But at the same time I have a very clear view on this کہ ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، لیکن فریڈم آف اسپیچ کا میں بالکل سپورٹ کرتا ہوں. لیکن یہ بھی ہے کہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جب تک اگر نہ ہو چیزیں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو گالی دے دوں اور کہوں یہ میرا فریڈم آف اسپیچ ہے. مطلب ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بالکل کر سکتے ہیں. اب مطلب ہے کہ اب جو فراز صاحب جیسے شاعروں نے جو لکھا تو وہ تو ایک طریقے سے لکھا، وہ کوئی گالیوں سے تو نہیں لکھا نا. وہ تو ایک شائستگی کا دامن انہوں نے نہیں وہ کرنے دیا. اور یہ تو نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ کسی کو گالی دے کر اور اپنا پوائنٹ آف ویو، اور گالی سے مراد یہی نہیں ہے کہ کوئی عام گالی ہو، لیکن اگر آپ کسی کی تذلیل کر کے کسی کو بہت غلط الفاظ استعمال کر کے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شخصیات ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، تو ان کی رسپیکٹ، بیکاز ادارہ جو ہے نا ایک علیحدہ چیز ہے، انڈیویجولز آر ڈفرینٹ. آپ لوگوں کی پتہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اب ریگولیٹ کرنے لگے ہیں، جب آپ لفظ ریگولیٹ استعمال کرتے ہیں نا تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سینسرشپ ہے یا یہ جو لاز ہوں گے ان کا استعمال ڈریکونین طریقے سے ہوگا. تو آپ بے شک ماڈریٹ یا ریگولیٹ کی بات کریں، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ قدغن کے اوپر بات ہو. دیکھیں یہ ایک ریگولیشن تو ہوگی، ریگولیشن تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے. مذہب کیا ہے؟ وہ ریگولیٹ کرتا ہے انسان کی جو ڈیلی زندگی ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے نا. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مذہب از ایکٹنگ ایز اے ریگولیٹر. اٹ بیسیکلی وہ آپ کے لیے ایک فریم ورک بناتا ہے جس کے اندر آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے ان قواعد و ضوابط کے تحت. اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ قانون کی جو ایک رسپیکٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو سوشل میڈیا پہ بھی کوئی سختی لانے والے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا طوفان ہے کہ اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، اسپیشلی ہمارا جیسا ملک جس میں کہ مطلب ہے کہ جو سائبر کرائمز جو لا ہے اس میں خود بھی شریک تھا.
لیکن چونکہ نہ میں ایکسپرٹ ہوں نہ ہمارے ادھر کوئی ایسے ایکسپرٹ ججز ہیں اس فیلڈ میں، نہ جرنلسٹ ہیں، تو اس کو نیویگیٹ کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے. لیکن ہم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایک ایسی جو کہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو، کسی ایک شخصیت پہ ٹارگٹ کر رہی ہو، بیکاز اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. آپ کسی کے بارے میں آج کل آپ نے دیکھا کتنی فیک نیوز ہو رہی ہیں. لیکن امریکہ میں بھی ٹرمپ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتے، وہ کیا کیا سپوفس بناتے ہیں. وہ دیکھیں وہ معاشرہ نمبر ون، دیکھیں یو نیور کمپیئر ایپلز ود اورنجز. وہ معاشرہ ایک اسٹیبلشڈ معاشرے ہیں، وہاں پہ سسٹمز ان پلیس ہیں، وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، وہاں پہ ان کی جو وہ اپنے ڈیفیمیشن لاز ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. وہاں پہ یہ نہیں، وہاں پہ سسٹم اٹ سیلف ٹیک کیئرز آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا، تو وہ شخصیتیں آنی جانی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ سسٹم نہیں بنا ہوا، وہ میکنزم نہیں بنا ہوا، وہ قوانین ویل ڈیفائنڈ نہیں ہیں جس کے تحت آپ ان چیز وہ خود ہی اس کو ریگولیٹ کریں. تو جب آپ ٹائی اپ کر دیتے ہیں کہ ایک چیز کہ جی مجھے یہ اندر کر دیا بیکاز میں نے کوئی بزنس کر رہا تھا، تو میں چونکہ میرے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے صحافی کا یا بزنس مین کا یا کسی اور چیز کا، تو میں اس کے ساتھ. اچھا، تو یہ بھی ایک بڑا آپ کو، کیونکہ خان صاحب میرا خیال ہے میں نے پڑھ رہی تھی کہ زیادہ خود پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں سوشل میڈیا کی لیجسلیشن کے حوالے سے. جی جی بالکل. بس یہ لوگوں کو ہے کہ بھئی اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیں. نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں جی زمانہ بدل گیا، یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک تو جو پوری جو سوسائٹی ہے وہ کافی ایکٹیو ہو گئی ہے. جو سوشل میڈیا پہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ابھی یہ پریشرز بھی ہیں، مطلب ہے کہ یہ اٹ سیلف از اے چیک. ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اٹھا کے، نہیں ہماری حکومت میں تو نہیں ہوا. دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا میں ہم ادھر ہماری جو ایک ہم سے پہلے حکومتیں تھیں، ہم نے جو ہے تو ان پہ کوئی کسی نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک تھا جس کو کہ آپ نے اندر کیا ہو. نہیں دیکھیں ابھی تو اس لیے کہتے ہیں بیکاز اس لیے کہتے ہیں، دیکھیں جی ساری جو کنفیوژن پھیلائی رہی ہے، اور میں اس کا فرم بلیور ہوں، یہ نہیں کہ یہ سارا بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے آ کے ہم نے چیلنج کس کو کیا؟ ہم نے اسٹیٹس کو کیا. ہم نے ان اسٹیبلش فورسز جو کہ بیٹھی ہوئی تھیں اس ملک کے ان کے سے فائدہ مفادات، ذاتی مفادات یا اپنے ایک خاص گروپ کے مفادات کو وہ کر رہے تھے، ہم نے تو آ کے اس کو چیلنج کیا ہے. اب وہ جو اسٹیٹس کو، وہ جو مافیاز ہیں وہ ریئیکٹ تو کریں گے بیکاز دے آر پاورفل پیپل. تو وہ ظاہر ڈس انفارمیشن بھی پھیلائیں گے، وہ روڑے بھی اٹکائیں گے، وہ افواہیں بھی پھیلائیں گے، وہ ہر چیز کو اس میں پیسہ بھی ڈالیں گے اور اس چیز کو آگے لے جانے کی افواہ کے بیچ میں فگر آؤٹ کرتے ہوئے آپ نے کائنڈ آف بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن ہم ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹرز کے اندر موجود ہوں. پی ٹی وی سے آپ کی، میری، تمام لوگوں کی بچپن کی بڑی یادیں جڑی ہوئی ہیں. پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں ہے. پرابلم کیا ہے پی ٹی وی کا؟ مطلب کوئی بھی گورنمنٹ اس کو سالو نہیں کر پائی. یہ منافع بخش بن ہی نہیں پاتا، اپنے پیسے کما ہی نہیں پاتا. وجہ کیا؟ دیکھیں یہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. بدقسمتی سے جتنے بھی ادارے ہیں، جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ مفلوج کر دیے گئے ہیں. سیاسی بھرتیاں جو ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہو، اوور سٹافنگ. اب 3,000 کے قریب پینشنرز ہیں اور تقریباً 3,000 امپلائیز ہیں، یعنی 6,000. کون سا ادارہ ہے جو کہ اس قسم کے بزنس ماڈل کے ساتھ، جو کہ پی ٹی وی کا رہا ہے، جو کہ ایک اسٹیٹ چینل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں یہ اخراجات پورے کرنے کے لیے جب آپ کا ایکوپمنٹ بھی صحیح نہیں ہو، پرانا ہو، آپ کے لوگ بھی سفارشوں پہ بھرتی ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے وہ ادارہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ پی ٹی وی اتنا بڑی، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بڑی بلڈنگز ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی کہ جو پرائیویٹ چینلز میں آپ کا 2-4 کمروں میں یا ایک فلور پہ آپ اس سے زیادہ ایفیکٹو کام، پروفیٹیبل بھی اور کم تعداد میں جو بھی مناسب، مطلب کم تعداد سے مراد یہ نہیں ہے جسٹ انف جو کہ ہر چیز کے لیے ہو، یہ نہیں ہو کہ ایک چیز کے لیے 6 بندے ہوں. لیکن پی ٹی وی کے ڈراموں کی پروڈکشن جو ہے ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے. آپ کو تو یاد ہے کیا ڈرامے ہوتے تھے، اب اس کا ایک بڑا
عظیم و شان ماضی ہے، اور اسی طرح ہماری ایئر لائن کا بھی تھا، اس طرح ہمارے اور اداروں کا بھی تھا. 4 سال میں مجھے کوئی نہیں یاد پڑتی ایسی زبردست بالکل پروڈکشن ہوئی ہو. بالکل، پروڈکشن تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی آؤٹ سورس کرتے ہیں، اتنے بڑے وہ ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز ویران پڑے ہوئے ہیں، تو پروڈیوسرز بھی ہیں. پرابلم کیا ہے؟ لیکن پرابلم یہی ہے کہ جی آپ دیکھیں کہ اگر ایک آفیسر ہے جو کہ لیٹس سے کہ وہ ٹیلی فون آپریٹر تھا، وہ آج پروڈیوسر بنا ہوا ہے. اور اس قسم کے رانگ پیپل ہو ہیو گرون انٹو بگ پوزیشنز، تو ظاہر ہے کہ وہ اصل چیز تو آپ کا ہیومن ریسورس ہوتا ہے. لیکن آئیڈیاز بھی تو ہوتے ہیں نا، آئیڈیا ہی کوئی نہیں مجھے لگ رہا کوئی آئیڈیا. ایسے لوگوں سے آپ آئیڈیا کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ کیسے وہ ڈیلیور کریں گے جبکہ وہ اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہی نہیں ہے. وہ لیکن آپ اسٹیٹ ہیں، آپ کے پاس پورے ملک کی ریسورسز ہیں ان دیٹ وے، مطلب دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی اسی لیے اس کو اب ایک نئے اس پہ ہم نیا بزنس ماڈل ہم بنائے ہم نے، اور انشاءاللہ نیکسٹ 6 منتھس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. بیکاز جو بزنس پلان ہے، جو پورا ایک پلان ہے جس میں کہ ہم اکوپمنٹ کو بھی چینج کریں، ماڈرن، مطلب ہے آپ کو سسٹم ہی بتا لوں، یہاں اینالوگ سسٹم ہے جبکہ پوری دنیا ڈیجیٹل پہ ہے. تو وہ ایسے جیسے آپ اردو بول رہے ہوں اور انگریزی ملکوں کو سنا رہے ہوں، سوئچ کے اندر آپ جو ہیں دوسرے ایگزیکٹلی لگا رہے ہوں. اسی طرح پرسنل ہے وہ سب سے اہم ہے. پھر اسی طرح کریٹیو لوگ. یہ جو ابھی آپ ترک ڈرامے چلا رہے ہیں، جی، اس کے دونوں طرف آرگیومنٹ ہے. اچھی بات ہے، مطلب اس سے فرق پڑا ہے ہم ریونیوز میں، آپ کے یوٹیوب چینل میں، گڈ بریلینٹ اسٹریٹجی. لیکن آپ کے اپنے فنکار جو ان کے تھوڑے سے دے آر کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے ہمارے ڈرامے بنتے تھے، کوئی ان کی ایک ایسی کوالٹی تھی، اسکرپٹ کی بھی، ایکٹنگ کی بھی، پروڈکشن کی بھی. اب وہ اگر آپ کمپٹیشن سے گھبرائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے معیار کو بلند نہیں کر سکیں گے. یہ جو ترک ڈرامے ہیں اس میں ظاہر ہے بڑی پذیرائی ملی ہے، بیکاز ایک تو ہمارے ایک کلچرل بانڈز ہیں، ہسٹوریکل بانڈز ہیں ترکی کے ساتھ، اور اسلامک ہسٹری بھی کامن ہے ہماری. فریشنس آف کانسیپٹ بھی نا، فریش لگتی ہے اسکرین، فریش لگتی ہے اسکرین، نیا ایک سوچ ہے. لیکن اب کیا یہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوگا یا ابھی آپ اور بھی اس طرح سے باہر کا کانٹینٹ خرید کر چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہم چاہیں گے کہ ایسا کنٹینٹ آئے جو کہ ایک تو ہمارے جو کلچرل اور ہسٹوریکل ریلیجس ویلیوز کے ساتھ کلیش نہ کرتا ہو. ایسی چیزیں جس میں کہ ہم اپنی ایک آئیڈینٹی بھی بنا سکیں. دیکھیں پاکستان کا اس وقت جو ایک سیریس پرابلم ہے کہ ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہے. کوئی مذہب کی بنیاد پہ، کوئی علاقائی بنیاد پہ، کوئی زبان کی بنیاد پہ کوئی وہ نہیں ہے، کوہیسونیس نہیں ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بیکاز یہ بہت ایک پاورفل میڈیم ہے جس سے کہ آپ لوگوں کو کی ذہن سازی کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے. اگر ہم ایک بیچ پہ ایک ترک فیکٹر بھی انٹروڈیوس کرا دیں، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کیا وہ ہم ایک اور لیئر آف کنفیوژن تو نہیں کر رہے، ایک اور شناخت کی؟ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہم جو ہیں اور لوگوں کو اس معاملے میں انکلیئر ہو جائیں کہ بھئی یہ بھی شناخت ہے، پہلے ہم اور فیکٹر سے انفلوئنسڈ ہیں. تو ترک کلچر ہمارا کلچر ہے، ہم اس ریجن کا کلچر، اگر ہم دیکھیں اس طرح اسلامک تو چلے مان لیے، اس ریجن کو یہ نہیں. دیکھیں اس طرح تو اگر آپ یہ دیکھیں تو جو انگریزی فلمیں ہم دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے ہمارا کلچر تو نہیں ہے. لیکن جو ٹرک کلچر ہے تو وہ ہماری کلچر سے کچھ مماثلت تو رکھتا ہے، چاہے وہ صرف مذہبی طور پہ اور تاریخی طور پہ بھی. مطلب ہے جو خلافت کی موومنٹ تھی اس میں پاکستان کا بڑا ایک رول تھا، اور جس کے کہ ترک لوگ بڑے شکر گزار بھی ہیں آج تک، جو کہ کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کی بات سے اس لحاظ سے اتفاق کروں گا کہ اگر ہم نے اس کی بھرمار کر دی تو ظاہر ہے، لیکن یہ ایک آئسولیٹڈ، یہ جو ارطغرل کا فار ایگزامپل جو ایک سیریز ہے، یہ بالکل اس میں آپ کی جو ماضی کی جو مسلم آئیڈینٹی تھی اس کو تو ایک پرائیڈ کے طور پہ، یا اس کو ایک اس سے آپ ریلیٹ تو کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا دوسرے ملکوں میں، کیا ہوا، کس طرح سے ہم اپنے آپ کا ایک وہ جیسے رینیسانس پیریڈ کہہ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو پروڈکشنز ہیں ان کو اپنی لیول کو اوپر لانا ہوگا، کمپٹیشن ہوگا. فنکاروں کا یہی سب سے بڑا کنسرن ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ فارمولا ہٹ ہو گیا ہے، اب آپ لوگ یہ کریں گے کہ باہر سے ڈرامے خرید کے فی الحال کام کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا جی. اور ڈرامے آتے رہیں گے اور ان کو لگتا ہے ہمارا روزگار جو ہے یہ نہ نہیں بالکل نہیں. آپ اپنا روزگار کے علاوہ آپ کے ایکٹرز ہیں وہی آپ کی آئیڈینٹی ہیں. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کرنا جس میں کہ آپ اپنی
क्वालिटी को ऊपर उठा सकें। मैं देख रही थी सऊदीया वगैरह हमारी कुछ प्रोडक्शंस डब होकर जा रही हैं। जी, डब और कहाँ पर भी फिलहाल कुछ एक देखिए, भारत में तो Z5 में जा रही हैं, यूएई में है, मलेशिया में है, तो ये इस तरह के ममालिक में हमारे वो हो रहे हैं। लेकिन अभी हमें जो है ना वो इसको इसकी ओनरशिप लेनी होगी, और आई थिंक कि पीटीवी एक ऐसा इदारा है जो कि जो एक आइडियल सिचुएशन में है इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। सर 9 चैनल्स हैं आप लोगों के पास, इलाकाई भी और अंग्रेजी भी और हर ज़बान में। बिल्कुल। अच्छा, ये जो एक मुश्तरका प्रोजेक्ट था, ये जो मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान ने मिलकर कोई चैनल की बात अनाउंसमेंट भी हुई थी, ये इसमें कोई प्रोग्रेस हुई है या भी मामला फिलहाल इल्तवा का शिकार है? देखिए, फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक आइडिया था जो कि उन्होंने पिच किया था। मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ इलाकाई या कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई जिसकी वजह से, लेकिन आई थिंक कि अल्टीमेटली एक हदफ है, ये एक अहम वो